السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ مجھے سفر کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں خاموشی ہو، پہاڑ ہوں اور فطرت اپنی پوری خوبصورتی میں موجود ہو۔ اسی شوق نے مجھے ایک دن ناران کاغان کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے خبردار بھی کیا تھا کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے ان باتوں کو صرف کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں اکیلا ہی اپنی گاڑی پر روانہ ہوا۔ راستہ بہت خوبصورت تھا، اونچے اونچے پہاڑ تھے، بہتی ندیاں اور ٹھنڈی ہوا۔ جیسے جیسے میں ناران کے قریب پہنچ رہا تھا، موسم سرد ہوتا جا رہا تھا اور موبائل سگنلز بھی کمزور ہونے لگے تھے۔ شام کے وقت میں ناران پہنچا۔ ہوٹل لینے کے بجائے میں نے سوچا کہ کسی سنسان جگہ پر کیمپ لگا لیا جائے تاکہ فطرت کو قریب سے محسوس کیا جا سکے، اور شاید یہ میرا بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ میں نے دریا کے کنارے ایک جگہ منتخب کی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان اورنج سے کلر میں رنگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ٹینٹ لگایا اور آگ جلائی۔ سب کچھ بالکل پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، فضا بدلنے لگی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک سی آ گئی، جیسے کوئی اندیکھی چیز میرے قریب ہو۔ دریا کا شور بھی پہلے سے زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کی کوشش کی۔ سنسان پہاڑوں میں بالکل اکیلا، اور نئی جگہ پر نیند اچانک آتی بھی نہیں ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے لائٹ سا ڈنر کیا اور میں سو گیا۔ رات کو تقریباً 12 بجے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے ٹینٹ کے باہر چل رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے آواز لگائی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ چلنے کی آواز واضح تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور آہستہ سے ٹینٹ کا زپ کھولا۔ باہر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی، لیکن کوئی نظر نہ آیا، صرف دریا کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، یہ کہہ کر میں دوبارہ ٹینٹ کے اندر آ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کی سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا جسم جم گیا۔ میں نے فوراً ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی انسان موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اندیکھی مخلوق بھی موجود ہو، اور میرے مطابق یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آواز بند ہو گئی اور میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک دور پہاڑوں کی طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خود کو روکا، لیکن تجسس مجھ پر غالب آ گیا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور آواز کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ راستہ پتھریلا تھا اور اندھیرا بہت ہی گہرا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا، اور کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک چیز دکھائی بھی دیتی ہے۔ مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس عورت نظر آئی۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ رونا بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا نہیں تھا۔ آنکھیں اس کی سیاہ کالی تھی اور منہ پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اور اچانک میرے دل میں خیال آیا، اس خوفناک جنگل میں ایک اکیلی لڑکی کا کیا کام؟ اس نے اچانک بولا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے دھیمی آواز۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیچھے سے اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تیزی سے دوڑ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے قریب آتی جا رہی ہو۔ آخر کار میں اپنے ٹینٹ تک پہنچ گیا اور اندر گھس کر زپ بند کر دیا۔ میری سانسیں تیز تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر کچھ دیر تک ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ میں پوری رات جاگتا رہا اور مختلف کلمات پڑھتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا، مجھے زمین پر کچھ عجیب سے نشانات نظر آئے۔ وہ انسانی قدموں کے نشان نہیں تھے، وہ ایسے تھے جیسے کسی چیز نے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ راستے میں مجھے ایک مقامی بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا، بیٹا تم رات کہاں تھے؟ میں نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ سالوں پہلے یہاں پر ایک لڑکی دریا میں ڈوب گئی تھی۔ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی یہاں بھٹکتی ہے اور اکیلے
اکیلے آنے والوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا یہ سن کر، میں نے گاڑی تیز کر دی اور ناران سے دور نکل آیا، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ چند دن کے بعد میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جو میں نے وہاں بنائی تھی۔ ایک ویڈیو میں میں اپنے ٹینٹ کے باہر کھڑا تھا، سب کچھ نارمل سا لگ رہا تھا، لیکن اچانک ویڈیو کے پیچھے ایک سایہ نظر آیا، وہی سفید کپڑوں والی عورت کا۔ وہ میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ویڈیو بند کر دی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، اور پھر رات کے تقریباً 2 بجے میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے وہی آواز آئی، واپس آ جاؤ۔ میرا خون جیسے جم گیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور وہاں وہی سیاہ آنکھوں والی عورت کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر وہی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی تھی گلے سے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کبھی ویسی نہیں رہی۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ وہ اب بھی میرے پیچھے ہے، اور کبھی کبھی رات کے سناٹے میں مجھے وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ اور یہ تھی میری کہانی۔ میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایسے پہاڑوں والی جگہ پر کبھی بھی رات کے ٹائم کیمپنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ جائیں بھی تو 5 سے 7 8 دوست مل کر جائیں، تاکہ کوئی بھی ایسی اندیکھی مخلوق آپ پر حاوی نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اور ہمارے چینل دی ہاریفک زون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔